السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہی انفو۔ دوستو، آج کل ہر کوئی راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھتا ہے جو کہ ایک خواب ہی رہ جاتا ہے، اور اگر کسی کا مقصد ہو کہ اسے کروڑ پتی یا ارب پتی بننا ہے تو اسی چکر میں اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اور شاید ہی وہ اپنے مقصد کو پہنچ سکے۔ مگر آج ہم آپ کو دنیا کے کچھ ایسے لکیسٹ لوگوں سے ملوائیں گے جو راتوں رات ہی بغیر محنت کیے کروڑ پتی یا ارب پتیوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے۔ اگر آپ بھی ایسے خوش قسمت لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ آپ بھی یہ ویڈیو دیکھ کر چونک جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بھئی ان لوگوں نے کیا قسمت پائی۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں آسٹریلیا کے ایک چھوٹے سے شہر بلارک میں رہنے والے ایک گولڈ مائنر کی، جو کہ مختلف جگہوں پر جا کر اپنے میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے زمین سے چیزیں تلاش کرتا تھا، اور اگر کوئی چیز اسے ملتی تو اسے بیچ کر وہ اپنی زندگی گزارتا تھا۔ لیکن ایک دن وہ اسی چکر میں اپنا میٹل ڈیٹیکٹر زمین پر گھما رہا تھا کہ اچانک اس کے میٹل ڈیٹیکٹر کا سگنل آن ہو گیا کہ یہاں زمین کے نیچے کچھ اور بھی موجود ہے۔ جب اس نے زمین کو کھودا تو صرف 2 فٹ کی کھدائی پر ہی اسے ایسی چیز ملی کہ اسے دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہاں ایک سونے کا ٹکڑا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے زمین کو تھوڑا اور کھودا تو وہ ایک کافی بڑا سونے کا ٹکڑا تھا، جسے دیکھ کر وہ دھنگ رہ گیا، کیونکہ وہ اسے ملنے والی اب تک کی سب سے بڑی اور قیمتی چیز تھی، جو کہ 5.5 کلو وزنی تھا، جس کی قیمت $2,50,000 یعنی تقریباً 3,90,00,000 روپے۔ اس سے پہلے بھی وہاں کئی لوگ سونے کی تلاش میں آ چکے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے، اور پھر اس سونے کے ٹکڑے کو بیچ کر وہ راتوں رات کروڑ پتی کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں مٹی سے بھرے ایک ایسے بیگ کی جس کی قیمت $18,00,000 تھی۔ دوستو، ایک بار امریکہ میں ایک ریت سے بھرے ایک ریئر بیگ کی نیلامی ہو رہی تھی، جسے نینسی کارسن نامی ایک ریچ خاتون نے $900 میں خریدا۔ دراصل نینسی کو یہ جاننا تھا کہ آخر اس مٹی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی نیلامی کی جا رہی ہے۔ پھر نینسی نے اس مٹی کا سیمپل ناسا اسپیس کمپنی کو بھیجا۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ تو چاند سے لائی ہوئی مٹی ہے جو کہ نیل آرمسٹرنگ لے کر آئے تھے، لیکن کسی طرح غلط فہمی سے اسے نیلام کر دیا گیا اور ناسا نے وہ مٹی نینسی کو دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب مقدمہ عدالت میں پہنچا تو عدالت نے فیصلہ نینسی کے حق میں سنا دیا، اور پھر بعد میں نینسی نے اس مٹی کو $18,00,000 میں نیلام کیا، یعنی تقریباً 27 کروڑ روپے، اور یہی وجہ ہے کہ نینسی کو بھی دنیا کی لکیسٹ لوگوں کی لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی ویل مچھلی کی الٹی کے بارے میں سنا ہے؟ جی ہاں دوستو، ویل کی الٹی۔ ایک دن ایک مچھوارے کو سمندر سے مچھلیاں پکڑتے وقت ایک بدبودار چیز ملی جو کہ ایک ویل کی الٹی تھی۔ اس مچھوارے نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ اسے ایسی قیمتی چیز ملے گی۔ دراصل ویل کی الٹی کا استعمال امپورٹڈ پرفیومز بنانے میں کیا جاتا ہے، اور جسے ایمبر گریس بھی کہتے ہیں۔ ان مچھواروں کی قسمت ایک پل ہی میں بدل گئی، کیونکہ اس الٹی کی قیمت $25,00,000 یعنی تقریباً 38 کروڑ روپے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ایک مائنر یعنی کانکن کی، جس کا نام بوبی تھا۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر مختلف منرلز کو ڈسکور کرتا تھا۔ انہوں نے اس کام میں 40 سال گزار دیے۔ پھر 1999 میں جب انہوں نے اس کام سے ریٹائرمنٹ لی تو آخری دن وہ اپنے ساتھ یاد کے طور پر بہت سارے چھوٹے بڑے پتھر ایک بالٹی میں ڈال کر لے آیا۔ لیکن ایک دن جب بوبی اپنی یادیں تازہ کرنے کے لیے ان پتھروں کو نکال کر دیکھ رہا تھا تو اس کی نظر ایک ایسے پتھر پر پڑی جو کہ دوسرے پتھروں سے بالکل مختلف تھا۔ جب اس نے اس کا مشاہدہ کیا تو اسے پتا چلا کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ اوپل نامی ایک بہت ہی قیمتی پتھر ہے۔ اس نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی اور چوروں کے ڈر سے اسے 14 سالوں تک اپنے گھر میں چھپا کر رکھا، اور پھر آخر کار بوبی نے اس پتھر کو نکالا اور سیل پر لگا دیا۔ اس اوپل کا وزن 306 کیرٹ یعنی تقریباً 61 گرام تھا، اور پھر اسے لیوس وسکر $30,00,000 یعنی تقریباً 40 کروڑ روپے میں بیچ دیا گیا، اور پھر اس پتھر کو دی رویل ون کا نام دیا گیا۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آخر بوبی نے اس پتھر کو 14 سال تک کیوں چھپایا۔ وہ اس وقت بھی اس کو بیچ کر امیر بن سکتا تھا۔ لیکن دوستو، اگر آپ کو ایسا پتھر ملے تو کیا آپ بھی اسے 14 سال سنبھال کر رکھیں گے یا اس سے سیل کر کے فوراً امیر بن جائیں گے؟ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔
دوستو اب چلتے ہیں ایک کسان کے کھیتوں کی طرف کہ جہاں سے ملا کروڑوں کا خزانہ۔ 1992 میں انگلینڈ کا پیٹر نامی کسان کھیتوں میں کام کے دوران اپنا ہتھوڑا کہیں گم کر بیٹھا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی جب اسے وہ ہتھوڑا نہیں ملا تو وہ اپنا میٹل ڈیٹیکٹر لے آیا تاکہ ہتھوڑے کی ڈائریکشن کو معلوم کیا جائے، اور آخر کار کامیابی ہوئی اور ہتھوڑا مل گیا۔ لیکن میٹل ڈیٹیکٹر نے سگنل دیا کہ یہاں زمین کے نیچے بھی کچھ موجود ہے۔ جب وہاں کھدائی کی گئی تو وہاں سے بہت بڑا خزانہ ملا جسے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ اس خزانے میں بہت سی قیمتی سکے، سونا اور رومن کے وقت کے چوتھی 5ویں صدی کے برتن اور بہت سی دوسری قیمتی چیزیں بھی ملی، اور بعد میں ان تمام چیزوں کو وہاں کی میوزیم نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا، اور ساتھ ہی وہ ہتھوڑا بھی رکھ لیا جس کی مدد سے یہ ریئر خزانہ ملا، اور اس خزانے کے بدلے اس کسان کو 340 کروڑ روپے دیے گئے، جس کی وجہ سے وہ کسان دن ہی میں امیر ہو گیا۔ دوستو کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی شخص شراب کی چند بوتلیں بیچ کر کروڑ پتی بن گیا؟ جی ہاں دوستو، امریکہ کے ایک برائن نامی شخص نے ایک گھر خریدا جو کہ 1850 میں بنایا گیا تھا اور دہائیوں سے بند پڑا تھا۔ اس گھر کو خریدنے کے بعد جب گھر کی صاف صفائی کا کام کیا جا رہا تھا تو برائن کو گھر کے بیسمنٹ سے ایک باکس ملا جس میں 13 وسکی کی بوتلیں موجود تھیں جو کہ 1917 میں بنائی گئی تھی اور کافی قیمتی تھی، اور ہر ایک بوتل کی قیمت $2 لاکھ تھی، یعنی 13 بوتلوں کی قیمت $26 لاکھ تھی، جو کہ تقریباً 40 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ لیکن برائن نے یہاں بہت بڑی غلطی کر ڈالی۔ اس نے وسکی کی بوتلز کو بیچنے کی بجائے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پی گیا، لیکن بعد میں اسے اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتاوا ہوا اور وہ کبھی بھی امیر نہیں بن پایا۔ تو دوستو کیا آپ کے آس پاس بھی ایسے لکیسٹ لوگ موجود ہیں؟ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور روزانہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔